ایک ڈیڑھ سال سے سلسلہ یہاں مسجد میں جاری ہے کہ عصر سے مغرب تک ہی تعلیم ہوتی ہے، تبلیغ دین، اور مغرب سے عشاء تک عمومی بیان ہوتا ہے، اور عشاء کے بعد پھر کچھ چیزیں یاد کی جاتی ہیں، اور تہجد میں اٹھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جو جس کا معمول ہے، جو جس کا وظیفہ ہے وہ پورا کرتا ہے، اور فجر کی نماز کے بعد اشراق تک پھر تعلیم ہوتی ہے کتاب کی۔ یہ سلسلہ موقوف ہو گیا تھا، آج سے الحمدللہ پھر یہ شروع ہو گیا ہے۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اس دن کا آپ کو علم ہو جایا کرے گا، آج ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، آئندہ آپ حضرات کو اس کا علم ہو جایا کرے گا، تو اس میں آپ اپنے کام کاج سے پہلے فارغ ہو لیا کریں، اور یہ طے کریں کہ بھئی ہمیں اپنا آج کا کام عصر سے پہلے نمٹانا ہے، اور عصر سے اشراق تک ہمیں اس پروگرام میں شریک ہونا ہے، اور جس طرح خود شریک ہو اسی طریقے سے دوست احباب کو، عام مسلمانوں کو، جہاں تک اپنی آواز جاوے، جہاں تک اپنی بات پہنچے، ان سب کو اس کے واسطے تیار کرو کہ یہ 12 گھنٹے قریب دینی ماحول میں گزاریں، سیکھنے سکھانے میں گزاریں۔ یہ 12 گھنٹے قریب ایک ایسے ماحول میں گزاریں جس سے ہمارے اندر دین کی فکر پیدا ہو، دین کا جذبہ پیدا ہو۔ کتاب اس وقت پڑھی جاتی ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ کتاب۔ ایک ضروری بات پہلے آپ کے سامنے پیش کر دوں، دین میں نئی بات بدعت ہے، تو صحیح دین، اصلی دین، سچا دین وہ سب پرانی باتیں ہیں، نئی باتیں نہیں ہیں۔ کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ، اتنا کلمہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے آج تک سب کی زبان پہ ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ کلمے کا جو دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، اس میں تو تبدیلی ہوئی ہے کہ جس نبی کا زمانہ ہوتا تھا اسی زمانے کا کہ نبی کا، اسی نبی کا اس میں نام شامل ہوتا تھا۔ تو دین کی باتیں تو سب پرانی ہیں۔ اور دوستو، الگ الگ آدمی ہیں، الگ الگ ان کے کام ہیں، اور جو کام انسان کرتا ہے اس کا تجربہ، اس کی مہارت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اور یہ لازم اور ضروری ہے کہ اس سے وہ چیز سیکھی جائے۔ جی دھیرے سے بات نہیں، اس سے وہ چیز سیکھی جائے۔ وہ جانتا ہے پہلے کون سی چیز سکھانی ہے، بعد میں کون سی چیز سکھانی ہے، پہلے کس بات پر عمل ضروری ہے، پھر کس بات پر عمل ضروری ہے، یہ اس کو معلوم ہے۔ جی ہاں، ایک علم کا استاد ہوتا ہے، ایک عمل کا استاد ہوتا ہے، تو عمل کے استاد کو یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ تو اس میں جو سلسلہ ہے انشاءاللہ اسی کے مطابق کام ہوگا۔ ایک بات، نئی پرانی بات ہی ہے، میرے ذہن میں بار بار آ رہی ہے کہ میں اس کو لوٹاؤں، اس کو دہراؤں۔
دوستو، روزانہ کا جو ہمارا عمل ہے اور 5 مرتبہ کا جو عمل ہے وہ ہے نماز۔ نماز کے فضائل ہمیں معلوم ہیں، بار بار ہم سنتے رہتے ہیں، اور اتنی بات تو ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض اور سب سے اہم فرض وہ نماز ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ ہم بھی اور غیر بھی سمجھتے ہیں کہ بھئی نماز مسلمانوں کے مذہب کا بہت اہم حصہ ہے، بہت اہم عمل ہے۔ ہاں واقعی صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ دوستو، فضائل تو معلوم ہیں ہمیں، اگر نماز درست ہو جاوے تو پورا دین درست ہو جاوے، حدیث پاک ہے۔ تو میں آج نماز ہی کے بارے میں بیان کرتا ہوں، جو تبلیغ دین میں لکھا ہوا ہے اس کتاب میں وہ بیان کرتا ہوں۔ نماز پابندی سے پڑھیں، نماز میں کوتاہی نہ کریں۔ یہ بات سنی ہوئی ہے ہماری، جانی ہوئی ہے ہماری، کہ جو نماز نہیں پڑھتا دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ جی ہاں، مومن اور کافر کے درمیان نماز ہی کا فرق ہے، نماز چھوڑ دینے ہی کا فرق ہے۔ یہ بات مانو، تو نماز بہت اہم عبادت ہے۔ جو نہیں پڑھتے، لیکن یہاں جو موجود ہے ماشاءاللہ وہ سب نمازی ہیں، اور جو نمازی ہیں ان میں بھی ایک کوتاہی ہے، اور بڑی خطرناک کوتاہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھی، جو نماز قضا ہو گئی ہے، اس کو پڑھنے کی فکر نہیں ہے، اس کو قضا کرنے کا اہتمام نہیں ہے۔ ایک وقت کی چھوٹ گئی تو بس چھوٹ گئی، 2 وقت کی چھوٹ گئی تو بس چھوٹ گئی، 3 وقت کی چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی، تو اس کے قضا کرنے کا اہتمام نہیں ہے۔ اور ایک 2 چھوٹ کر پھر اتنی نمازیں ذمہ ہو جاتی ہیں، اتنی نمازیں ذمہ ہو جاتی ہیں کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ کتنی ہمارے ذمہ ہیں اور کس طرح سے ان کو ادا کریں۔ یہ ہمیں یہ یاد ہو یا نہ ہو کہ کون سی نماز ہماری چھوٹ گئی ہے، کون سی نماز ہماری قضا ہو گئی ہے، ہمیں یہ معلوم ہو یا نہ ہو کہ ہمارے ذمہ کتنی نمازیں ہیں، لیکن فرشتوں نے ہمارے نامہ اعمال میں سب کچھ لکھا ہے۔ ان کے یہاں پورا حساب موجود ہے کہ کتنی نمازیں اس کے ذمہ ہیں، کتنی نمازیں اس نے قضا کر دی ہیں اور اس نے نہیں پڑھی ہیں، سب حساب موجود ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت پڑھی ہوئی نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے، ایسے ہی چھوڑی ہوئی یا چھوٹی ہوئی نمازوں سے باز پرس بھی فرمائیں گے۔ نمازوں کے چھوٹی ہوئی نمازوں کے بارے میں پوچھ تاچھ بھی فرمائیں گے، پکڑ بھی فرمائیں گے۔ تو اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں، عمل کریں اس بات پر کہ جو نماز کسی بھی عذر کی بنا پر چھوٹ گئی ہے، سفر کی بنا پر، بیماری کی بنا پر، آنکھ نہ کھلنے کی بنا پر، کسی بھی بنا پر چھوٹ گئی ہے، توبہ استغفار تو اپنی جگہ ہے ہی، توبہ استغفار سے تو نماز چھوڑنے کا گناہ معاف ہوگا، نماز معاف نہیں ہوگی، نماز معاف نہیں ہوگی۔ اس واسطے
پہلی فرصت میں ان چھوٹی ہوئی نمازوں کو پڑھنے کی فکر کریں، پڑھنے کی کوشش کریں، اور پہلی فرصت میں ان چھوٹی ہوئی نمازوں کو، قضا نمازوں کو پڑھ لیا کریں، اس کو بعد پر نہ چھوڑا کریں کہ پھر پڑھ لیں گے، پھر قضا کر لیں گے، قضا تو ہو ہی گئی ہے بعد میں پڑھ لیں گے، یہ نہ سوچا کریں۔ دوستو، میں بھی انسان ہی ہوں، آپ جیسا ہی، بلکہ ہر انسان اپنی کوتاہیوں سے خوب واقف ہے۔ جب نماز کے سلسلے میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ بس چلو پڑھ لیں گے، بس پھر پتہ نہیں پڑھی آئے گی وہ نہیں پڑھی آئے گی۔ جیسا کہ اذان سنتے ہی اگر آدمی کو یہ اہتمام ہو، یہ فکر ہو کہ بھائی چھوڑو کام، چلو مسجد، جماعت سے پڑھنی ہے تو جماعت سے پڑھ لیتا ہے، اور اگر یہ کہ ہاں پڑھ لوں گا بھائی، چلو پہلی جماعت نہیں ملے گی تو دوسری جماعت ہوا کرتی ہے، میں اس سے پڑھ لوں گا، تو پہلی جماعت بھی اس کی گئی اور دوسری بھی گئی۔ اور جب یہ معلوم ہوا کہ بھائی نماز ہو چکی، جماعت ہو چکی، تو پھر نفس اور شیطان ایک دوسرا حربہ کرتا ہے، بس جماعت تو نکلی گئی، تھوڑی دیر ٹھہر کے پڑھ لیں گے، جماعت تو نکلی گئی، تھوڑی دیر تھم کے پڑھ لیں گے۔ اور جب یہ خیال بیٹھا تو اکثر بیشتر نماز قضا ہو جاتی ہے، اکثر بیشتر پھر نماز قضا ہوتی ہے۔ ایسے ہی آج نماز چھوٹ گئی، کسی بھی وجہ سے چھوٹ گئی، تو آج ہی اسے قضا کریں گے، اگر نہیں قضا کی تو چلو کل پڑھ لیں گے، 2 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، بھول گئے، اتنے پھر ایک نئی اور قضا ہو گئی۔ اس لیے اس بات کا دھیان رکھیں، اس بات کی فکر کریں کہ نماز جو قضا ہو گئی اس کو پہلی فرصت میں پڑھ لیں، پہلی فرصت میں پڑھ لیں۔ نماز کی پابندی کا یہی تقاضا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، میرے دوستو، جیسا کہ میں نے ابھی بتلایا آپ کو کہ ہمیں یہ یاد ہو یا نہ ہو کہ کتنی نمازیں ہمارے ذمہ ہیں، کتنی ہماری نمازیں چھوٹ گئی ہیں، کتنی ہمارے ذمہ باقی رہ گئی ہیں۔ فرشتوں کے یہاں پورا حساب موجود ہے، نامہ اعمال میں پورا حساب موجود ہے، پورا حساب موجود ہے۔ اس لیے یاد کر کے، مفتی صاحب سے مسئلہ دریافت کر کے یہ فکر کرو کہ بالغ ہونے کے بعد سے اب تک جو میرے ذمہ نمازیں ہیں، جو نمازیں میں پڑھ نہیں سکا ہوں، قضا ہو گئی ہیں، چھوٹ گئی ہیں، میں ان سب کو ادا کر دوں۔ اس کی فکر کرو۔ نمازیوں کو بھی اس کی فکر ہے، جیسے بے نمازیوں کو اس کی فکر ہے اور ہونی چاہیے، نمازیوں کو بھی اس کی فکر ہونی چاہیے کہ نمازیوں کی بھی اکثر و بیشتر نمازیں قضا ہوتی ہیں، بار بار قضا ہوتی ہیں۔ بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے کئی سال تک نمازیں نہیں پڑھی، پھر نماز پڑھ رہے ہیں پابندی سے، لیکن پہلی نمازوں کی فکر نہیں ہے۔ پہلی نمازوں کی جو قضا ہوئی ہیں 2 سال 10 سال، ان کی فکر نہیں ہے۔ پہلے نماز گنڈے دار پڑھتے تھے، جس کو ہمارے علاقے میں کہا جاتا ہے گنڈے دار، یعنی کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھ لی۔ اب الحمدللہ پابندی سے نماز پڑھ رہے ہیں، پابندی کے نمازی ہو گئے ہیں، لیکن وہ پچھلی جو چھوٹی ہوئی ہیں ان کی فکر نہیں۔ تو اس سلسلے میں بھی مسئلہ دریافت کر کے نمازیں پڑھی جائیں، اور نفلوں سے پہلے ان قضا نمازوں کو پڑھو۔ جب یہ قضا نمازیں پوری ہو جاویں تب نفل پڑھو۔ نفلوں سے زیادہ اہم اور نفلوں سے زیادہ مقدم یہ قضا نمازیں ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے اس میں؟ دیکھو، جب یقین کے ساتھ کچھ معلوم نہیں تو بس اب اٹکل اور اندازے سے عمل کیا جائے گا، اور اٹکل اندازے سے عمل کر کے باقی کے حق میں استغفار کیا جائے گا، باقی کے حق میں اللہ سے معافی مانگی جائے گی۔
اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ معاف کر دے گا۔ ہاں، خود سوچ کے، خود سمجھ کے، غور کر کے یہ طے کرو کہ میرے ذمے مثلاً 1 سال کی نمازیں ہیں، یا میرے ذمے مثلاً 6 مہینے کی نمازیں ہیں، یا کم یا زیادہ، جو بھی آپ طے کرے سوچ سمجھ کر۔ اس میں آپ کی رائے کا اعتبار ہے، نہ کوئی عالم کچھ بتاوے گا، نہ کوئی مفتی کچھ بتاوے گا۔ اور جب آپ یہ طے کر لیں تو پھر ان کی قضا شروع کر دو۔ جو نماز آپ کے ذمے زیادہ ہے، مثال کے طور پر فجر کی نماز نہیں چھوڑنے کی مستقل عادت تھی یا اب بھی ہے، یا مثال کے طور پر ظہر کی چھوڑنے کی عادت تھی، یہ چلے آئے، ان کو زیادہ پڑھو۔ اس طرح نیت کر لیا کرو کہ میرے ذمے فجر کی جو سب سے پہلی نماز ہے میں وہ پڑھتا ہوں۔ ہر مرتبہ اسی طرح نیت کریں، میرے ذمے فجر کی جو سب سے پہلی نماز ہے میں وہ پڑھتا ہوں۔ مثلا میرے ذمے ظہر کی جو سب سے پہلی نماز ہے وہ پڑھتا ہوں، ہر مرتبہ یہی نیت کریں۔ میرے ذمے عصر کی جو سب سے پہلی نماز ہے وہ پڑھتا ہوں۔ اسی طریقے سے ہر مرتبہ یہ نیت کر لیا کریں، اس سے زیادہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، 4 رکعت یا 3 رکعت 2 رکعت یہ کہنے کی ضرورت نہیں، بس ظہر کی جو نماز میرے ذمہ ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ اور اس طریقے سے ترتیب وار پڑھتے رہیں، پہلے فجر، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، اس طرح پڑھتے رہیں۔ ایک ایک دن میں کئی دن کی نماز پڑھ سکتے ہیں آپ، ایک ایک وقت میں کئی وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں آپ۔ یہ مثال کے طور پر اذان ہوئی اور ہم مسجد میں آ گئے، وضو وغیرہ کیا، سنتیں پڑھ لی ظہر کی، ابھی وقت ہے تو اب آپ قضا نماز پڑھنی شروع کر دو۔ پہلے ظہر پڑھو، پھر عصر پڑھو، پھر مغرب پڑھو، پھر عشاء پڑھو، پھر فجر پڑھو، اسی طرح پڑھو، جے بھی پڑھی جا سکے۔ عصر میں آ گئے، 4 سنتیں عصر کی جو ہے نا وہ نہ پڑھو، بلکہ قضا جو نماز اپنے ذمہ ہے وہ پڑھو۔ نفل مغرب کے بعد اوابین کی نفلیں پڑھتے ہیں، ابھی نہ پڑھو، وہ پہلے جو اپنے ذمہ قضا نماز ہیں وہ پڑھو۔ اسی طریقے سے نفلوں سے پہلے قضا نماز پڑھو۔ یہ نہیں کہ ظہر کے وقت میں پڑھنی اور عصر کے وقت میں پڑھنی۔ جب نماز قضا ہو گئی تو ظہر کے وقت میں ہر وقت کی پڑھی جا سکتی ہے، عشاء کے بعد، مغرب کے بعد ہر وقت کی پڑھی جا سکتی ہے۔ جی ہاں، یہ بھی مسئلہ یاد رکھیے گا کہ قضا نماز عصر کے فرض پڑھنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور قضا نماز فجر کی نماز فجر کے فرض پڑھنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان وقتوں میں نفل نماز تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن اپنے ذمہ جو قضا نماز ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس کی طرف سے بالکل لاپرواہی نہ برتیں میرے دوستو، بالکل لاپرواہی نہ برتیں۔ جو نمازی ہیں، بلکہ ان کو پکے نمازی ہیں، میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں، ان کی بھی نمازیں چھوٹتی ہیں اور وہ پڑھتے نہیں ہیں، تو بہت سی نمازیں ان کے ذمہ باقی رہ جاتی ہیں۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ یاد ہو یا نہ ہو کہ کتنی نماز ہمارے ذمہ ہے، ہمارے نامہ اعمال میں سب لکھا ہوا ہے، اور وہ ایک دن بالکل ہمارے سامنے کر دیا جائے گا۔ بہرحال قضا نمازیں پڑھیں۔ قضا نماز میں فرض پڑھے جاتے ہیں اور وتر پڑھے جاتے ہیں، سنتیں اور نفل نہیں پڑھے جاتے۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو صرف 4 فرض پڑھے ہیں، نہ پہلے کی سنتیں پڑھنی، نہ بعد کی سنتیں پڑھنی، نہ نفل پڑھنے۔ ایسے ہی عصر میں 4 فرض پڑھنے ہیں بس، مغرب میں 3 فرض پڑھنے ہیں بس، اور عشاء میں 4 فرض اور 3 وتر پڑھنے ہیں، اور فجر میں
صرف 2 فرض پڑھنے ہیں. جب قضا پڑھنی ہے تو فرض اور واجب یعنی وتر پڑھنے ہیں، نفل اور سنتوں کی قضا نہیں ہے. آسانی ہوگی، جلدی سے قضا نمازیں پوری ہو سکتی ہیں. میں تو اس کی فکر کیجئے، اس کا اہتمام کیجئے. آئندہ کے لیے اس بات کی فکر کیجئے کہ میری کوئی نماز قضا نہ ہو. ہاں دیکھو اگلی بات میں بتا رہا ہوں، اس کو بہانہ نہ بنا لینا، اپنے نفس کو بہانہ نہ بنانے دینا اسے. لیکن بہرحال ہے کام کی بات. اگر کسی بھی وجہ سے ہم جماعت کی نماز نہیں پڑھ سکتے، آج مسجد میں نہیں جا سکتے، تو چلو جماعت کی نہ صحیح تو بغیر جماعت کی تو پڑھ لیں، مسجد میں نہ صحیح اپنے گھر تو پڑھ لیں. بہرحال یہ سہولتیں ہیں تو ان سہولتوں سے فائدہ اٹھاویں ہم، تاکہ ہماری نماز قضا نہ ہو، تاکہ ہمارے دل میں کوئی نماز باقی نہ رہے. امید ہے کہ میری بات سمجھ میں بھی آئی ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ اس کی اہمیت بھی سمجھ میں آئی ہوگی، کہ یہ کتنا ضروری کام ہے. میں پھر ایک بار کہہ دوں میرے بھائی، اگر ہماری تلاوت چھوٹ گئی تو صرف ثواب سے محرومی ہوئی، ہمارا ذکر چھوٹ گیا تو صرف ثواب سے محرومی ہوئی، ہمارے نفل چھوٹ گئے تو صرف ثواب سے محرومی ہوئی، اور اگر ہمارے فرض اور وتر چھوٹ گئے وہ قضا ہو گئی. تو ثواب سے تو محرومی ہو ہی گئی، نہیں پکڑ کا بھی اندیشہ ہے، عذاب کا بھی اندیشہ ہے، سزا کا بھی اندیشہ ہے. اس لیے اس کی فکر کریں، سبھی فکر کریں. آپ میں سے بہت سے حضرات بیعت بھی ہیں، بہت سے حضرات کا شوق ہے بیعت ہونے کا. ہاں ٹھیک ہے، اچھا شوق ہے، لیکن یاد رکھو میرے دوستو، جب آپ کتابوں میں پڑھیں گے تو بیعت کے وقت کچھ عہد و پیمان لیے جاتے ہیں. آج کل کے لوگ تو ڈھیل برتنے لگے، ہم بھی ڈھیل برتنے لگے. ہاں، اور ڈھیل اس لیے برتنے لگے کہ پہلے ہی ہم اس کے ذمے اتنا بوجھ ڈال دیں کہ یہ گھبرا جاوے اور چھوڑ چھاڑ کے بھاگنے لگے. اس لیے پہلے دن ہم ساری باتیں اس کو نہیں بتاتے. ورنہ علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے، اور بیعت کے وقت یہ تلقین کی جاتی ہے کہ آپ اپنی تمام نمازیں قضا کر لیں گے، تب آ کر مجھ سے بیعت ہونا. جی، تب آ کے بیعت ہونا وغیرہ وغیرہ. کتابوں میں لکھا ہے تعلیم بوقت بیعت. عام طور سے علماء کرام، مشائخ اعظام پہلے ان کاموں کو پورا کراتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جاؤ اب بیعت کریں گے. سال بھر 2 سال گھما دیتے ہیں، پھر جا کے بیعت کرتے ہیں. جی ہاں، بہرحال یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، تو اس کا اہتمام کریں، اس کی فکر کریں. جی، دوسری بات اب شروع کرتا ہوں. میرے دوستو، جو چیز میں عام طور پر دیکھ رہا ہوں اور جو کمی کوتاہی ہر جگہ نظر آ رہی ہے، وہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور کہنی بھی چاہیے. جو چیز ضرورت کی ہے، جس میں کمی کوتاہی ہے، اس کو بار بار کہنا چاہیے کہ وہ کمی کوتاہی دور ہو جائے. اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور بات چیت انہی سے ہو رہی ہے، کیونکہ ماشاءاللہ سب یہاں جو موجود ہے سب نمازی ہیں، بات چیت انہی سے ہو رہی ہے. ان کی نماز پڑھنے کا بھی، ان کا نماز پڑھنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ وہ جس طرح پڑھی گئی پڑھ لی، جس طرح پڑھی گئی پڑھ لی. ہاں،
اور دوستو شروع میں ہم بھی یہی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اسے پڑھنے دو جس طرح پڑھ رہا ہے. ہاں شروع میں ہم بھی یہی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی پڑھ لے تو جیسی پڑھے اللہ قبول کرے گا. اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے میرے دوستو، تاکہ ایک دم اس پر اگر بوجھ ڈال دیا گیا تو گھبرا نہ جاوے. اور اللہ رب العزت جب توفیق عطا فرماتا ہے تو بس پھر تو کچھ. اے میرے اللہ، ہمارے حضرت حاجی صاحب تھے، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ. ایک شخص بیعت ہونے آیا کہ حضرت بیعت کر لو. حضرت حاجی صاحب بہت سمجھ، دین کی سمجھ بہت اونچی تھی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بار بار ان کی تعریف فرماتے ہیں. اچھا بھائی بیعت کر لوں گا. حضرت جی بیعت تو میں ہو جاؤں گا لیکن نماز نہیں پڑھنے کا. نماز نہیں پڑھنے کا. سچا آدمی تھا، بھلا آدمی تھا، اپنی دل کی بات صاف کہہ دی. اب بالکل صاف کہنی دینی چاہیے. جب تک بیماری کو چھپاؤ گے جب تک علاج نہیں ہونے کا. جب صاف کہہ دو گے جب علاج ہوگا. جب صاف بتا دو گے جب علاج ہوگا. حضرت جی بیعت تو جاؤں گا، نماز نہیں پڑھنے کا. اچھا بھائی نہ پڑھیے تو نماز، چل بیعت ہو جا. تو جی وہ بیعت ہو گیا. اب نماز کا وقت آیا تو ہاتھوں پیروں میں کھجلی شروع ہو گئی، اور ایسی کہ کسی کروٹ چین نہیں. جب کھجاتے ہیں تو عام طور سے ہاتھوں پیروں میں آگ اسی تو لگی جاتی ہے. تو اس نے سوچا چل ٹھنڈا پانی ڈال لے تو ہاتھوں پاؤں پہ، تو یہ آگ بھی ختم ہو جاوے گی، کھجلی ختم ہو جاوے گی. تو اس نے ہاتھوں پیروں پہ جہاں کھجلی تھی پانی ڈالا، سکون ملا. اب دل میں بات آئی کہ چل تو وضو ہی کر لیں. تو پھر وضو کر لیا باقاعدہ. پھر دل میں بات آئی کہ جب وضو کر لیا تو چل نماز بھی پڑھ لے. پھر نماز پڑھنی شروع. تو جب نماز کا وقت آتا ہاتھ و پاؤں میں کھجلی شروع ہو جاتی، اور پھر وضو کرتا تو وہ کھجلی ختم ہوتی. اور پھر سوچتا کہ بھائی جب وضو کر لیا، بھاری کام تو وضو ہی کا ہے، نماز پڑھنا تو اتنا بھاری کام نہیں ہے، تو نماز بھی پڑھ لے. دوستو یہ ترتیب ہوتی ہے. اور حضرت حاجی صاحب کے نہیں، بزرگوں کے یہاں بہت چلا ہے مسئلہ، بہت چلا ہے مسئلہ. جی ہاں. ایک واقعہ مفتی مظفر حسین صاحب کاندلے والے بہت پہلے گزرے ہیں، بہت پہلے گزرے ہیں جی، ان کا بھی بیان کیا جاتا ہے. انہوں نے ایک شخص کو نماز کے لیے کہا. انہوں نے کہا جی نماز نہیں پڑھنے کا. ہاں کیوں بھائی؟ جی میں داڑھی چڑھاتا ہوں، اس طرح سے کر کے چڑھا کرتے تھے. بولو میں داڑھی چڑھاتا ہوں، بار بار میں داڑھی کھول لوں گا، اسے چڑھاؤں گا، مجھے دقت ہوگی. میں نماز نہیں پڑھنے کا. اور کوئی نیک کام ہو اور کوئی بھلا کام ہو مجھے بتا دو، میں کر لوں گا. انہوں نے کہا بھائی تو نماز بھی پڑھا، چل تو بے وضو پڑھ لیا کریے، نماز پڑھا کریے. تو یہ داڑھی بار بار چڑھانے میں دقت ہوگی تو نماز پڑھا کر. ہاں اچھا جی بے وضو تو پڑھ لیا کروں گا. کہ دیکھ بھائی تو میرے سے وعدہ کر رہا، پکا وعدہ کریے. جی ہاں پکا وعدہ. آپ نے بھی سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، اب تو عقل مندی اس بات کا نام ہے کہ وعدہ کرو صرف دھوکہ دینے کے واسطے.
پہلے بات ایسی نہیں تھی، وعدہ کر لیا، ہاں اب آیا نماز کا وقت، بھائی دیکھو وعدہ کر رکھا نماز پڑھنی ہے، جی ہاں اب دل کیا، ہاں بھائی نماز پڑھنی ہے، بھائی نماز بے وضو کے، ہاں بات یہ ہے چاہے حضرت جی نے کہہ دیا ہو اگر بے وضو پڑھ لیا کر، دیکھو بے وضو تو کہ نماز ہوتی نہیں، بھائی جب پڑھنی ہے پھر تو وضو کر کے ہی پڑھنی پڑے گی، تو یہ وضو کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ یہ بزرگوں کے واقعات میں نے آپ کو اس لیے سنائے ہیں کہ اگر کسی کام میں چشم پوشی کی جاتی ہے، ڈھیل برتی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہو جاتا ہے کہ ذرا سے جم جانے دو، تو پہلے ہی ہم یہ سب باتیں نہیں بتا دیتے بھئی یہ قضا کر وہ قضا کر پھر بیعت ہونے آئی ہے، لیکن یہ بات بہت ضروری ہے، یہ بات ہو۔ ایسے ہی جو شخص نماز پڑھ رہا ہے، پڑھنے دو سے جیسی پڑھ رہا ہے، تھوڑے دن کے بعد پھر دیکھیں گے، پھر دیکھیں۔ تو دوستو نماز جو پڑھو تو نماز کے جو فرض ہیں، پاکی، جسم کی پاکی، کپڑے کی پاکی، جگہ کی پاکی، قبلے کی طرف رخ ہونا، نماز کا صحیح وقت ہونا وغیرہ وغیرہ، ان سب چیزوں کا دھیان رکھا کرو، ان سب چیزوں کا دھیان رکھا، لاپرواہی کے ساتھ نہیں، لاپرواہی کے ساتھ نہیں۔ جی ہاں دیکھو ابھی ہم نے ظہر کی نماز پڑھی اور ایک گھر میں پڑھی، جماعت سے پڑھی، گھر میں پڑھی، گھر والوں نے مصلی بچھا دیا، اس طرح رخ ہے، لیکن جب اس کو دیکھا گیا، ویسے تو ہمیں بھی پتہ نہیں لگتا، موبائل سے جب اس کو دیکھا تو اس رخ میں کافی فرق تھا، کافی فرق تھا۔ تو یہ کوتاہیاں ہم میں عام ہو گئی ہیں، عام ہو گئی ہیں۔ مسجد میں تو رخ دیکھنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، اکثر و بیشتر مسجدیں ٹھیک ہی بنی ہوئی ہیں، اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں، اسٹیشن پہ نماز پڑھتے ہیں، اڈے پہ نماز پڑھتے ہیں، جنگل میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو ایسا نہیں، تھوڑا سا غور خوض کر کے کام لو، جو وسائل ہیں استعمال کرنے کے، جو ذرائع ہیں ان کو کام میں لو۔ جیسے آپ سفر میں اپنی دوسری ضروریات کا انتظام کرتے ہیں، ایسے ہی نماز کی مصلی کا، نماز کا بھی انتظام کرو، مصلی رکھو، لوٹا رکھو، چلو لوٹا رکھتے آپ کو شرم آتی ہے تو پانی کی بوتل رکھ لو ساتھ میں، وہ تو فیشن ہے رکھنا، وہ تو بڑا آدمی ہونے کی علامت ہے۔ ہاں اس سے پانی پینے کا بھی کام ہوگا، اور اس سے پانی ساتھ رکھنے کا بھی کام ہوگا، اور اس سے وضو کا بھی کام ہوگا۔ ایسے ہی مصلی رکھو، مصلی نہیں رکھتے کوئی اور دوسرا کپڑا ایسا ہونا چاہیے، بچھا کے نماز پڑھ لی جاوے۔ ہاں ایسے ہی اب تو سب کے پاس تقریباً موبائل ہے، وہ ایپ اس میں رکھو جس میں نماز کا وقت معلوم ہو جائے، کب شروع ہو رہا ہے کب ختم ہو رہا ہے، وہ ایپ رکھو جس سے معلوم ہو جائے کہ قبلہ کدھر ہے۔ تو اس سلسلے میں جو کوتاہیاں ہماری طرف سے ہو رہی ہیں، لاپرواہیاں ہمیں ہو رہی ہیں، تو ان کوتاہیوں کو دور کرو، ان کمی خامیوں کو دور کرو، ان سے لاپرواہی نہ برتو۔ اگر بار بار روکا ٹوکا نہیں جا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں، یہ تو ضروری ہے۔ فرض ہونے کا مطلب تو آپ جانتے ہیں کہ اگر وہ چھوٹ جاتا ہے تو نماز نہیں ہوتی، اور پہلے ہی سب باتیں اس لیے نہیں ڈالی جاتی ذمہ کہ بھائی گھبرا نہ جاوے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ضروری نہیں ہے، اس کا مطلب نہیں کہ بغیر وضو نماز ہو جاوے گی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ قبلے کی طرف منہ نہ بھی کرو تب بھی نماز ہو جاوے گی، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ ہاں تو ان چیزوں کا اہتمام کرو، ان چیزوں کی فکر کرو، اس میں لاپرواہی نہ برتو۔ اسی طریقے سے پاکی کا جو مسئلہ ہے، پاکی کا جو مسئلہ ہے،
اس میں بھی عام طور سے کوتاہی ہے، کوتاہی ہے، واقعی کوتاہی ہے۔ بس جو لوگ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں ان کو تو خیر کیا ذکر کیا جائے، جو لوگ بیٹھ کے پیشاب کرتے ہیں، جو لوگ استنجا بھی کرتے ہیں پانی سے، ان میں بھی کوتاہی ہے۔ ادھر پیشاب کا سلسلہ ختم ہوا اور ادھر پانی سے استنجا کر لیا اور اٹھ کے چل دیے۔ اکثر و بیشتر بعد میں پھر قطرہ آئے گا۔ وضو سے پہلے اگر آ گیا تو کپڑا ہی ناپاک، اور وضو کے بعد اگر آ گیا تو وضو بھی ٹوٹ گیا۔ ہاں، تو اس سلسلے میں بھی فکر سے کام لینا چاہیے، لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے اس سلسلے میں۔ فکر کیا؟ بتایا تھا کہ پیشاب گاہ سے نیچے جو ایک سیون سی ہے اس کو آپ کئی مرتبہ ایسے دبا لیا کرو، اوپر کو کئی مرتبہ دبا لیا کرو، پھر پیشاب گاہ کو ایک دو مرتبہ تین مرتبہ اس طرح دبا لیا کرو، تو امید ہے کہ اس کے بعد قطرہ نہیں آئے گا۔ اگر آئے گا بھی عام طور سے تو اس کا آئے گا جس کے مثانے میں کمی ہے، جس کو علاج کی ضرورت ہے، اور درمیان کا رکا ہوا وہ وہی رکے گا، وہی سوت کے صاف کر دیا، اب امید ہے قطرہ نہیں آئے گا۔ یہ بڑے بڑے مفتیان کرام نے تجربے کے بعد کتاب میں لکھا ہے۔ تو ان چیزوں میں لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے۔ ان لاپرواہیوں کا بڑا نقصان ہے، بہت نقصان ہے۔ ہم تو سمجھ رہے کہ نماز پڑھ رہے، ہم تو سمجھ رہے کہ ہم نماز کے پابند ہیں، اور کتنی ہماری نمازیں ہو رہی ہیں کتنی نہیں ہو رہی ہیں ان کا ہمارے پاس کوئی حساب ہی نہیں۔ اللہ رب العزت معاف فرمانے والے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ہمارے شرمندہ ہونے کے بعد، ہمارے اپنی غلطی کا اقرار اعتراف کرنے کے بعد، ایسے نہیں کہ لاپرواہی کے باوجود اللہ معاف فرما دے، ایسا تو پڑھنے میں نہیں آیا۔ تو اپنی نمازوں کو صحیح کرنے کی فکر، جو کمی کوتاہی ہے ان کو دور کرنے کی فکر۔ چلو بات تو میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا، اس سے پہلے بھی ضروری باتیں دماغ ذہن میں آ رہی ہیں، اور وقت بھی ہو گیا، انشاءاللہ باقی بات پھر ہو جائے گی۔ بیٹھے سب سمجھدار لوگ بیٹھے، سالکین حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کئی بار آپ کے سامنے ذکر کیا حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کی اس نصیحت کا، جو آخری گویا کہ ان کی آخری نصیحت تھی۔ ایک چھوٹے سے کاغذ پہ کچھ چیزیں لکھی ہوئی تھی، تفصیل بتاؤں گا تو دیر ہو جائے گی، نماز کا وقت ہونے کو ہے۔ ہاں، وہ میں نے واٹس ایپ پہ بھی ڈالا تھا، مجلس میں گروپ میں بھی ڈالا تھا، وہ پہنچا ہوگا آپ سب کے پاس۔ جی، اگر آپ کو مل جاوے اپنے موبائل میں تو اسے دوبارہ دیکھنا اور محفوظ رکھنا اس کو۔ اس کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت ہے کہ تقوی کا اہتمام باحتساب، تقوی کی فکر محاسبے کے ساتھ، تقوی کا اہتمام باحتساب، ان کی زبان ایسی تھی، تقوی کی فکر محاسبے کے ساتھ۔ محاسبے کا کیا مطلب؟ اپنے تمام اعمال پر نظر ڈالتے رہو، کیا کمی کوتاہی ہو رہی ہے، اور ہر کمی کوتاہی کو دور کرتے رہو۔ یہ نہیں
کہ لاپرواہی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے اور ہم نے اپنے آپ کو طے کر لیا کہ ہم تو متقی بن گئے. لاپرواہی کے ساتھ نمازیں پڑھی جا رہی ہے اور ہم نے طے کر لیا کہ ہم تو نمازی ہیں. نہیں، احتساب محاسبہ کا مطلب جانچ پڑتال کہ کیا کمی کوتاہی میرے اعمال میں چل رہی ہے، کیا کمی کوتاہی میرے اخلاق میں چل رہی ہے. تو محاسبے کے ساتھ نہیں تو بہت ساری کمیوں کا پتہ نہیں چلے گا لاپرواہی کے ساتھ. بس میں اپنی بات کو یہیں ختم کر دوں، اور جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی امید ہے کہ صاف صاف کہی گئی اور آپ نے خوب سمجھی ہوں گی، اور بے حد ضرورت کی یہ چیزیں ہیں، بہت زیادہ ضرورت کی یہ چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جب آدمی فکر سے کام لیتا ہے اور جب آدمی مجاہدہ کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، اللہ کے وعدے کے مطابق اس کو پھر توفیق ملتی ہے. اور لاپرواہی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں. پھر عرض کر دوں یہ ذکر کرنے والے اور یہ نمازیں پڑھنے والے اور اوراد و وظائف پڑھنے والے اپنے آپ کو کامل مکمل نہ سمجھ لیں. اپنے آپ کو کامل مکمل نہ سمجھ لیں. یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں اب علم کی ضرورت نہیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا عمل تو بس ہو رہا ہے. جی بہرحال یہ کوتاہیاں دور ہو جانی چاہیے اور دور کر دینی چاہیے. جس بات کا علم حاصل ہو، چاہے خود کتاب پڑھ کر یا کسی اللہ والے کی صحبت سے، تو پھر غور کرنا چاہیے کہ میرے اندر یہ کمی کوتاہی تو نہیں، اگر ہے تو دور کر لینی چاہیے. جی بڑے بڑے واعظ کرتے ہیں جو مجمع کو الٹ پلٹ کر دیتے ہیں، اور بڑے بڑے علماء بڑی بڑی باتیں بیان کرتے ہیں. ہاں، لیکن فائدہ ان لوگوں سے ہوتا ہے اور ان لوگوں کی باتوں سے ہوتا ہے جو ہمارے کام کی اور ہمارے ضرورت کی باتیں کرتے ہیں. یہ ہمارے کام کی